بے رحمتی کے یا ارحم الراحمین۔ سارے مصلیان چلے گئے کہ امام اور اعلان ہو گیا، دونوں کی دعائیں ہو گئی، تو اب اس میں کیا بات ہے؟ اسی طرح بھی رمضان آ رہا نا، ایک صاحب نے جماعت والوں کو دعوت دیا کہ آپ لوگ آئیے دوپہر میں کھانے کے لیے، کہا رے بھائی رمضان ہے، کہا اس کو بھی لیتے آئیے۔ تو ہم لوگ کا دھیان بھی یہاں ہوگا تبھی عمل کی توفیق ملے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی علی آلہ وسلم تسلیما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ معزز و معطر حضرات علماء اکرام، سامعین اعظام، بڑی دیر سے آپ حضرات تقریباً بعد نماز عشاء سے متصلاً آپ نثر اور نظم کے انداز میں بہت ساری دین کی باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ اب یہ آخری اسٹیج پر آپ لوگ آ چکے ہیں، میں آپ سے ایک ضمانت لینا چاہتا ہوں، آپ جتنے ابھی تک موجود ہیں بسا غنیمت، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے یہ ضمانت دے دیجئے کہ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی ہم لوگ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کے، چونکہ اصل خطاب مولانا اکرم کا، اور میرے دوستوں ان کو کسی طرح سے ہماری جانب سے اذیت اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ان کو ہم نے مہمانوں کو بلا لیا اور پھر ہم نے ان کو بے عزت کر دیا، یکے بعد دیگرے سب چلے گئے۔ امام صاحب کے پیچھے آپ نیت مانتے ہیں تو سلام تک رہتے کہ نہیں رہتے؟ نہیں، بھاگ جاتے ہیں بیچ میں چھوڑ کر نماز۔ تو جب تک دعا نہیں ہوگی تب تک رہنا چاہیے، لیکن ہم کوئی عظمت ہی نہیں دل کے اندر، بیچ بیچ میں جس کو دل چاہ رہا اٹھ کے چلا جا رہا ہے، جو چاہ رہا ہے جو چاہ رہا ہے جو کر رہا ہے، یہ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے دعا تک رہیں گے انشاءاللہ۔ میں 15-20 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کر لوں گا، حضرت تشریف لاہی رہے۔ میرے محترم، ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور کیا وہ لوگ جو نہیں جاننے والے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا بھی پڑھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ یہ رمضان کا مہینہ کا آمد ہے اور قرآن کریم کا اس مہینے سے خاص مناسبت ہے، قرآن کریم کو اس مہینے میں اتارا گیا، اسی لیے میں نے یہ عنوان چنا اور آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ہی کی نسبت سے چند باتیں گوش گزار کر دوں۔ میرے محترم، آپ قرآن کی فضائل اور اس کے مقام اور مراتب کو اس کم وقت میں نہیں سن سکتے اور میں بتا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا وقت کی ضرورت ہے، درکار ہے، جب ہی مفصل بات ہو سکتی ہے۔ میں اشارے میں چند باتیں آپ کو بتا دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس کو نازل کرنا چاہا، اس کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو منتخب کیا، دوسرے فرشتے کو موقع نہیں ملا۔ اور قرآن کریم جس ذات گرامی کو دیا گیا وہ تمام نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، آقا مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ اور قرآن کریم جس مہینے میں اتارا گیا، تمام مہینوں کے سردار، رمضان المبارک کے مقدس گھڑیوں کو اللہ نے انتخاب کیا۔ اور قرآن کریم جس زمین پر اتارا گیا، تمام زمینوں کے سردار، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی گلیوں کو اللہ نے منتخب کیا۔ اور قرآن کریم جس امت کو دیا گیا وہ تمام امتیوں کے سردار، امت محمدیہ کو اللہ نے انتخاب کیا۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، لانے والا فرشتوں کے سردار، جس کو دیا جا رہا وہ نبیوں کے سردار، جس مہینے کو اتارا جا رہا مہینوں کے سردار، اور جس زمین پر اتارا جا رہا زمینوں کے سردار، اور جس امت کو دیا جا رہا امتیوں کے سردار، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟
قرآن کریم کو جس رحل پہ رکھ دیا جاتا ہے وہ لکڑی قیمتی بن جاتی ہے، اور قرآن کریم کو جس کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے وہ جزدان قیمتی ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کو جس کاغذ کے اندر آیتوں پہ لکھ دیا جاتا ہے وہ کاغذ کے پرزہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے آدمی ہدایت یافتہ ہو کر عزت و عروج اور شباب کی چوٹیوں میں پہنچ جاتا، اسی کو پسے پشت ڈال دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار رسوا بے عزت ہو جاتا۔ آئے تھے ابو بکر بن کر قرآن کو سینے سے لگایا خدا نے صدیق اکبر بنایا، آئے تھے عمر بن کر قرآن کو سینے سے لگایا خدا نے فاروق اعظم بنایا، آئے تھے عثمان بن کر قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے ذی نورین بنایا، آئے تھے علی بن کر قرآن کو سینے سے لگایا خدا نے حیدر کرار بنایا۔ یہ قرآن تو آیا ہی تھا ذلت کے گڑھے سے عزت کی چوٹیوں میں پہنچانے کے لیے، یہ قرآن تو آیا ہی تھا پستی سے بلندی تک اٹھانے کے لیے، جہل سے علم تک پہنچانے کے لیے، یہ قرآن آیا ہی تھا اسی لیے۔ لیکن افسوس صد افسوس مسلمانوں، آج قرآن کریم کے ساتھ جو ہم نے کھلواڑ کیا اور قرآن کریم کے ساتھ جو ہم نے مذاق کیا وہ محتاج بیان نہیں، وہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے محترم، قرآن کریم کے علماء نے لکھا ہے 5 حقوق ہیں، ہر مسلمان سے یہ قرآن 5 حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ روزہ اور قرآن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کل قیامت کے دن حجت کرے گا، اور قرآن ایک طرف دونوں ہونٹوں کی طرح زبان دیا جائے گا، روزہ کو بھی زبان دیا جائے گا، اور قرآن اور روزہ دونوں حجت کریں گے، سفارش کریں گے پروردگار عالم میں نے دن بھر بھوکا رکھا تھا، قرآن کہے گا میں نے دن رات اس کو تلاوت کرنے پر میرے حقوق کو ادا کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، اب اس کو جنت دیجیے۔ ورنہ یہ دونوں جھگڑالو ایسے ہیں جن کے جھگڑے کو تسلیم کر لیا گیا، یعنی مان لیا گیا۔ روزہ بھی کہے گا یہ میری کوئی رعایت نہیں کیا، قرآن کہے گا میرا کوئی خیال نہیں کیا، جہنم رسید کر دیجیے۔ دونوں کے کہنے پر اللہ کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، قرآن کریم کے جو حقوق وابستہ ہیں ہر صاحب مسلمان سے یہ قرآن یہ جو ہے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے 5 حقوق کو ادا کرو۔ مسلمانوں، قرآن کوئی آج ہم سمجھتے ہیں پرانی کتاب ہو گئی، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ بہت زیادہ انجینئرنگ اور اسی طرح سے لائر اور پروفیسر اور اسی طریقے سے چاند اور مریخ پر جانے والے اور سمندروں میں غوطہ لگانے والے اور اسی طرح جو ہے موبائل اور کمپیوٹر کا دور آ گیا، انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، شاید یہ کتاب بہت پرانی ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیں میں نے پہلے ہی کہا موقع نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس سے انجینئرنگ کی سبق کیسے ملا، اس سے لوگ ڈاکٹر لائر پروفیسر کیسے بنے، اس سے لوگ چاند اور مریخ پر کیسے پہنچے، اس سے لوگ سمندروں میں غوطہ لگا کر سیپیوں کو کیسے نکالے۔ یہ قرآن کریم ہر زمانے میں نیا ہے، ہر زمانے میں نیا ہے، ہر زمانے میں نرالا اور انوکھا ہے، کبھی نہ پرانا ہوا نہ ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لے لیا، اور جو قرآن والے ہیں کیا اللہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، لیکن جو صاحب قرآن ہوگا کبھی بھوکا نہیں مرے گا اور کبھی اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا۔ تو جس کے قلب میں قرآن ہوگا اس کے جسم کی حفاظت کوئی اور کرے گا؟ اس کا بھی خداوند تعالیٰ ہی کرے گا۔ ایک واقعہ چلتے چلتے بتا دیتا ہوں۔ انگلینڈ کے اندر 2 عورتوں نے بچہ جنا، ایک کا لڑکا ایک کی لڑکی، ایک ہاسپٹل کے اندر جھگڑا ہو گیا، دونوں عورتوں نے کہا لڑکا میرا ہے، اس نے کہا لڑکا میرا ہے، دعویٰ ہو گیا۔ اب وہاں پر چند مسلمان ورکر کام کرتے تھے، طنز کے طور پر لوگوں نے کہا تمہارا قرآن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، دونوں دعویٰ لڑکے کی کرتی ہے، اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، چلو علماء کے پاس، مفتیان اعظام کے پاس۔ آج ہم علماء سے کٹ گئے، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہم جہاں کے تہاں جیسے کے تیسے ہو گئے۔ اسپین کے اندر 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت کب ختم ہوئی؟ تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ کو اینٹ سے کب بچایا؟ دریائے دجلہ کے اندر قرآن و حدیث کو کب ڈالا گیا؟
اور بڑی بڑی مسجدوں کو اور مدرسوں کو کب شہید کیا؟ جب مسلمانوں نے علماء سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، علماء کی بات کو نہیں سنا، نہیں مانا، علماء چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن یہ قوم سنتی نہیں، سمجھتی نہیں۔ میں ہندوستان کی ماضی قریب کا ایک تاریخ سنانا چاہتا ہوں۔ جب اس ملک کو منحوسیت کے ساتھ دو ٹکڑا کیا گیا، اس وقت امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی دونوں جامع مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے جاتے تھے، تم کہاں جا رہے؟ اس ملک کو چھوڑ کر اسی ملک میں رہو، اس کو چھوڑ کر کہیں مت جاؤ۔ اور پنجاب کے علاقوں میں جا کر ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ ہندوستان کو دو ٹکڑا ہونے مت دو، اس کو ایک ہی ملک رہنے دو۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں نے شیخ الاسلام کو شیخ الکافر کہا اور ان کے چہرے پر تھوکا، لڑکیوں کو نچایا اور جو نہ ہونا چاہیے وہ سبھی کچھ کیا۔ اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال تصنیف کی، سہارنپور مدرسے کے اندر آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ہفتوں دن تک آسمان ہی کی طرف دیکھتے رہے، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ بات چیت کر رہے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ نے بات چیت کیوں بند کر دیا، آپ نے کسی سے جو ہے آپ نے بات کرنا بند کر دیا، آپ سو نہیں رہے، صحیح سے کھا نہیں رہے، کہا شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی کو اور امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو پنجاب کے مسلمانوں نے نہیں پہچانا، ان کے چہرے پر تھوکا، لڑکیوں کو نچایا، شیخ الکافر کہا، جو نہ کہنا تھا سبھی کچھ کیا، جس کی وجہ سے آسمان سے جو عذاب اتر رہا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، آسمان سے جو عذاب اتر رہا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور ساری مسجدوں کو شہید کیا، مدرسوں کو ڈھا دیا گیا۔ آج بھی آپ پنجاب جائیے، ابھی میں کچھ دن گیا تھا پہلے پنجاب چنڈی گڑھ، تو وہاں کے حالات کو عجیب و غریب دیکھا۔ وہاں کے جو آدمی مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے وہ بھی امامہ باندھ کر سکھوں والا اور آ کے سلام کیا۔ جب اس مولانا کے پاس پہنچے جہاں مجھ کو جانا تھا، میں نے پوچھا تو کہا یہاں کے مسلمان بھی ایسے ہی رہتے ہیں، یہاں کے مسلمان آدھا ہندو آدھا مسلمان۔ گھروں میں جا کے دیکھا تو مکے مدینے کی تصویر ہے اور گردوارے کی بھی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ گرجا گھروں میں بھی جاتے ہیں، گردواروں میں بھی جاتے ہیں اور مسجدوں میں بھی جاتے ہیں۔ بھرت حسین، مورت انصاری، اس طریقے سے نام بھی ان کے پڑے ہوئے۔ میرے دوستو، شیخ الحدیث نے جو جملہ کہا تھا جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سچ ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اور جو پڑوس ملک میں جو لوگ چلے گئے ان کو بھی آج مہاجری کا لقب ملا ہوا ہے، سرکاری سہولیات اسے دستیاب نہیں۔ تو علماء سے کٹنے کا انجام ہم نے دیکھ لیا۔ علماء سے جب لوگ کٹتے ہیں تو بالکل کٹ ہی جاتے ہیں۔ اسپین جو بنا ہے، اندلس کو جو اسپین بنایا، جہاں 1000 مسجد کے اندر مسجد قرطبہ کے اندر مینار اور 1000 پلر ہیں، جس مسجد کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ایک زمانہ تک 10,000 آدمی اشراق کی نماز پڑھ کے نکلتا تھا، جس مسجد کے اندر 300 خدام اور 300 چراغ روزانہ چلائے جاتے تھے۔ آج وہ مسجد سجدہ کے لیے ترس رہی ہے، وہ مسجد کی میناریں آذان کے لیے ترس رہی ہے۔ علماء سے کٹنے کی وجہ سے مسجد کی سرخی میں لکھ دیا گیا اس مسجد کے اندر آذان و نماز ممنوع ہے، کوئی ادا نہیں کر سکتے۔ اس مسجد قرطبہ کے اندر نہ آذان ہو سکتی نہ نماز پڑھ سکتے۔ علماء سے کٹنے کا انجام یہی ہوا۔ ہندوستان کے اندر بھی یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تو علماء سے عوام کو بدزن کر دو، اس کو کاٹ دو، پھر گاجر مولی کی طرح اس کو استعمال کر لو۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے ہی میں اللہ اجر عطا فرماتا ہے، جیسے والدین ہے، کعبۃ اللہ ہے، قرآن مقدس ہے، اسی طرح علماء اکرام ہے جن کو دیکھنے ہی میں اجر ہے۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عالم کو دیکھا گویا مجھے دیکھا، عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا میرے ساتھ مصافحہ کیا، عالم کے ساتھ دنیا میں بیٹھا قیامت کے دن میرے ساتھ بیٹھے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر وہ انگلینڈ کے اندر لے کے چلا گیا علماء کے پاس، تو علماء اکرام نے کہا کیا تو نے
نہیں پڑھا؟ قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ نے وراثت کا تذکرہ کیا، مردوں کو ڈبل حصہ ملا ہے، عورتوں کو سنگل حصہ ملا ہے، جائیداد پراپرٹی مردوں کا ڈبل، عورتوں کو سنگل دیا جاتا ہے۔ تو جو لڑکی کی ماں ہے اس کا دودھ بھی نکالو اور جو لڑکی کی ماں ہے اس کا بھی دودھ نکالو، اور دونوں میں تھرمامیٹر لگاؤ جس میں طاقت یعنی کیلشیم کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ دونوں میں وہ تھرمامیٹر ڈال دیا گیا، ایک دودھ میں ڈبل طاقت ملی، ایک میں سنگل طاقت ملی، کہا یہ لڑکا کی ماں ہے، یہ لڑکی کی ماں ہے۔ قرآن کریم ہر زمانے کا علاج رکھتا ہے، لیکن ہم علاج کریں تب تو یہ کمپیوٹر، یہ موبائل سب قرآن ہی کا ایجاد شدہ۔ بہرحال بڑی اختصار کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں جو قرآن کریم کے حقوق ہیں وابستہ مسلمانوں، وہ 5 حقوق ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ قرآن اپنی زبان حال سے کہتا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور جب نوبت آتی ہے قول و قسم کی تو سر پہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی تو مسلمانوں نے استعمال کیا ہے قرآن کا۔ برکتی کتاب ہی سمجھ لیا، اس کو زندگی کا بائیولوج نہیں سمجھا۔ اپنی زندگی گزارنے کا اصول اس کے اندر لکھے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ برجستہ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ یہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی ایک تصویر ہے جو بیان کرتا ہے قرآن کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی، صبح کو، شام کو، تنہائی اور مجموع کو، اور تندرستی اور فراخی کو، یہ قرآن ہر زندگی کے موڑ کو نبی کا نقشہ کھینچا اور بیان کرتا ہے۔ ہم طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، دھو دھو کے پینے کے لیے، اب تعویذ بنانے کے لیے بہت زیادہ ہو گیا تو قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ ایک پرنسپل صاحب نے اعلان کیا، جو گھر کے اندر فالتو کتاب رکھی ہے یہاں لا کر لائبریری میں اسکول کا رکھ دو۔ سارے بچے نے قرآن اٹھا کے لے آئے کہ یہی کتاب ہے جو میرے گھر میں فالتو کتاب رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر ڈسٹ اور جالے پڑے ہوئے، یہ ہمارا سلوک ہے۔ تو قرآن کی بددعا نہ لگے تو کیا لگے؟ اس لیے میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے وہ 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ عقیدت و محبت کرے۔ ھذا کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ کسی مصنف نے تصنیف نہیں کیا، یہ کسی کاتب نے کتابت نہیں کیا، یہ کسی پریس والے نے لکھ کے باہر نہیں کر دیا۔ جیسے اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر ائمہ مجتہدین کو، بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، فقیہ، محدث، مفکر، اہل اللہ، علماء، فضلہ اپنے سینے میں اس کو منتقل کرتے کرتے ہم تک پہنچا دیے۔ اس لیے بلا شبہ شبہ ہم اس سے محبت کریں، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ اختصار کے ساتھ دوسرا حق یہ ہے کہ 365 دن روزانہ ہم اس کی تلاوت کے عادی بن جائیں، روزانہ ہم اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ رمضان میں تلاوت کو بڑھا دیا جائے، رمضان میں تکرار کا دور کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے تھے۔ جس سال نبی کا سفر ہوا تو اس سال 2 مرتبہ حضرت جبرائیل نے سنایا، تو یہ سال کے اندر رمضان کا جو مہینہ ہے یہاں تلاوت بڑھا دینے کا مہینہ ہے۔ لیکن اخبار کے لیے، موبائل کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے اور ننگی تصویروں کے لیے ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، فرصت نہ ہوتی ہے تو میرے رب کے کلام کے لیے موقع نہیں ہوتا، تلاوت کی فرصت نہیں ہوتی۔ ہم 2-4 پارے نہیں پڑھ سکتے، 2-4 ورق ہی پڑھ لیتے، آدھا پارہ ہی پڑھ لیتے، روزانہ آدھا 1 گھنٹہ قرآن کے پیچھے لگا دیتے، کیا ہی اچھا ہوتا، زندگی کی 4 چاند لگ جائے۔ تو دوستو، روزانہ اس قرآن کی ہم تلاوت کریں۔ ایک بار آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی فاقہ دستک نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، لوگوں نے کہا جہیز میں کچھ نہ دیا، میں نے اپنی بیٹی کو سورہ واقعہ سکھلا دیا، جو سورہ واقعہ لے جائے گی اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ جو آدمی سورہ ملک کے عادی بنتا ہے، جب لوگ قبر کے گڑھے میں ڈالتے ہیں تو یہ سورت مردے کے اوپر بچھا دیتی اور کہتی اس کی مغفرت کیجیے ورنہ مجھ کو قرآن سے باہر کر دیں۔ دوستو، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ روزانہ ہم تلاوت کے عادی بن جائیں۔ تیسرا حق قرآن کریم کا، تیسرا حق ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا جائے۔ اس کے لیے علماء کے پاس 2 زانو بیٹھا جائے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں حافظ قرآن بنے. استاد اور شاگرد نے کہا جب محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تم بھی حافظ نہیں ہم بھی حافظ نہیں تراوی کا کیا ہوگا؟ کہ حضرت کوئی بات نہیں، حسین تیار ہے، روزانہ ایک پارہ یاد کر کے تراوی میں سنا دے گا. حضرت دوستو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے. یہ قرآن آسان ہے، جو چاہے گا اللہ اس کو یاد کرا دے گا. یہ آسان کتاب اللہ نے بنایا، اس لیے ہم علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. علماء سے پوچھیں اس کے کیا معنی کیا مطلب ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو دونوں جہان کے مالک ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین جو روز سزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، آپ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن کے اوپر آپ کی طرف سے انعامات نازل کیے گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستے سے بچائیے جن پر تیرا قہر و غضب عذاب نازل ہوا. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز اس کی ذات ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ورنہ بنفس نفیس سے کوئی جنم پایا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کو سمجھیں گے تب نے. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن جو ہے نماز پڑھتا ہوں. جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے حمیدن عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان. اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرو یہ ایسا نہ کرو. چنانچہ قرآن کریم کا یہ تیسرا حق ہے، اس کو سمجھا جائے. گوگل سے نہیں پوچھنا ہے مسئلہ، اس میں تو بہت ساری یہودیوں کا چینل چل رہا ہے. اسلام کے عنوان پر مسئلہ مسائل قرآن کو سمجھنا ہے تو علماء کے روبرو آگے پوچھئے اور سمجھئے. یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی کو ڈھال دیا جائے. یہ قرآن کے اندر جو 30 پارے ہیں اس کے اندر 114 سورتیں ہیں جس کے اندر 6666 آیتیں ہیں. یہ کوئی دیوار میں مارنے کے لیے نہیں ہے. قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو لے لے، جس کو حرام کہا اس کو چھوڑ دے، جس کو جائز کہا اس کو لے لے، جس کو ناجائز کہا اس کو چھوڑ دے. دوستو افسوس کی بات ہے، 2-4-5 منٹ کے اندر بات اپنی پوری کرتا ہوں. افسوس کی بات یہ ہے میرے دوستو کہ ابھی رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا، حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، حرام چیزیں نہیں چھوڑ پاتے ہیں. یہ بھی روزہ کیسا روزہ ہوا؟ روزہ کے معنی ہوتا رک جانا، یعنی کسی چیز سے باز رہ جانا. لیکن کھانے سے باز رکھ دیا، پینے سے باز رکھ دیا اپنے آپ کو، بیوی سے الگ رکھ دیا اپنے آپ کو، جھوٹ سے الگ نہیں کر پائے، سود سے الگ نہیں کر پائے، زنا سے الگ نہیں کر پائے، حسد اور کینہ سے الگ نہیں کر پائے. ہم رکے تو کیا رکے؟ کھانا چھوڑ کے فائدہ ہی کیا ہوا، پانی چھوڑ کے فائدہ ہی کیا ہوا، بیوی چھوڑ کے فائدہ ہی کیا ہوا. فرض ساتھی تو ہو جائے گا، سر سے اتر جائے گا فرضیت آپ کے. یہ 3 چیزوں کے رکنے کی وجہ سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک لیکن تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا. اور روزہ کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تیرے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے. آنکھ کا روزہ کون رکھے گا؟ زبان کا روزہ کون رکھے گا؟ کان کا روزہ کون رکھے گا؟ دماغ کا روزہ کون رکھے گا؟ دل کا روزہ کون رکھے گا؟ ہاتھ پاؤں کا روزہ کون رکھے گا؟ اگر یہ روزہ ہے تو روزہ ہے، ورنہ بھوکے رہنے سے روزہ داروں کو اور رات جاگنے سے شب بیداروں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے تقویٰ اگر چاہیے تو اس کا روزہ رکھے. اور یہ روزہ سالوں بھر فرض ہے. رمضان کا روزہ تو 1 مہینہ فرض ہے، اور یہ 12 مہینہ جھوٹ سے، سود سے، رشوت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، ریا سے، عجب سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، بلکہ شرک بدعات سے اپنے آپ کو یہ مہلک امراض سے دور رکھے، ورنہ ایک گناہ جنت سے جہنم لے جانے کے لیے کافی. ہمارا کیا اصلاح معاشرہ؟ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ مخلوق تعلیم کی وجہ سے آج مرتد ہو رہی ہیں بچیاں، اور اس کے جان بھی کھولی جا رہی ہے، اس کی عزتیں بھی نیلام کی جا رہی ہے. کیا مسلمان آج کم ہیں؟
200 करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर, 65 ममालिक का हुक्मरान बादशाह मुसलमान है, 70-75% सोना चांदी पेट्रोल मुसलमानों की जमीन ही से निकलता। लेकिन दोस्तों बात क्या है, आज हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, मदरसे महफूज नहीं, हमारी माँ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं, हमारे जवानों की जवानियां महफूज नहीं, हमारे उलमा को हक गोई की वजह से जेल के सलाखों में डाला जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतों को हया की चादर में उतार के तार तार कर दिया गया। बताइए आज क्या हो रहा है? मेरे मोहतरम मस्जिदें नजरे आतिश की जा रही है, ये हालात है। आज कुरान के अहकामात को पामाल कर देने की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान और मेरी सुन्नत को छोड़ोगे तो तुम जलील हो जाओगे, रुसवा बेइज्जत हो जाओगे। एक मिसाल देके समझाए, जैसे समुद्र में झाग बेवजन होता उसी तरह तुम बेवजन बेहैसियत हो जाओगे। इस्लाह माशरा यही है, इन जवानों को संभाला जाए, औरतों और बच्चियों को संभाला जाए। इसको माता बुदू ने मिंबादी अपने बाद वालों को तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया जाए। वरना दोस्तों मैं बड़ी जुर्रत और बड़ी जसारत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में हालात बहुत खराब होने वाले हैं और पता नहीं कितने इर्तिदाद की दिहाली खुल जाएंगे जब तलवार और तीर के बंदूक के नोक पे खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा क्या चाहते हो। उस वक्त फुसफुसा ईमान से आदमी नहीं बच सकता। चाहिए ईमान। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को अंग्रेज ने खड़ा किया तो मशीन गन के सामने और कहा हुसैन तूने यह फतवा दिया था कि मुसलमानों के साथ देना नाजायज और हराम है। क्या मैंने फतवा दिया था, दे रहा हूँ, मरते दम तक देता रहूंगा। का फतवा बदल दो। कहा हजरत ने अगर फतवा बदलता हो तो ईमान बदल जाता है, फतवा बदलता हो तो ईमान बदल जाता है। कहा देख मेरी मशीन गन के सामने खड़े हो, कहा मेरा सीना भी तुम्हारे सामने, और ये देवबंद से कफन लेके चला था। मुझको पता था मेरे फतवे के बाद क्या होगा। अगर ये हालात खड़े हो जाएंगे क्या हम मुकाबला कर सकते? इसलिए कि हम जाहिल हैं, इसलिए कि हमारे पास ईमान के अंदर तक़वियत नहीं है, ईमान के अंदर हलावत और हकीकत नहीं है। हम मुर्तद हो जाएंगे और चंद पैसों के लिए लाखों लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी। दोस्तों किस इंतजार में? राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग आएंगे घर कई जरिए, लगेगी आग आएंगे घर कई जरिए। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जब ये हवा चलेगी तो हम भी अपने ईमान से अल्लाह न करे कहीं महरूम न हो जाए। जब छिलके और गुदे को अलग किया जाएगा हम छिलके की तरह हट जाएंगे। इसलिए कि अंदर में ईमान उतरानी, इल्म से ना बलद ना वाकिफ, तो हम क्या हालात का मुकाबला कर सकेंगे? क्या हम अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का हम दावा कर सकते हैं? इसलिए कुरान को समझा जाए और इसके मुताबिक जिंदगी को ढाल दिया जाए। यह कुरान का चौथा आखिरी हक ये है कि कुरान ने कहीं नहीं लिखा ये मुसलमानों की किताब है। ये हिमाकत है हमारी, बेवकूफी हमारी, हमने ये समझ लिया कुरान हमारी किताब है। शुरू ही में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन कहाँ का अल्लाह ने कि मुसलमानों की किताब। नबी की जात की बात आई तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी को नहीं कहा रहमतल लिल मुस्लिमीन। कुरान की बात आई तो हुदल लिन्नास कहा, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा। उम्मत की बात आई तो उखरिजत लिन्नास कहा, उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं कहा। दोस्तों तो कुरान का आखिरी हक है कि इसकी इशाअत की जाए, इसको आम किया जाए, इसको फैलाया जाए, दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए। अगर हमने उसको अपना पैगाम नहीं पहुंचाया तो फिर उसकी दावत हमें कबूल करनी पड़ेगी। दाई बनो वरना मधु बनना पड़ेगा, फिर कुफ्र और शिर्क हमें कबूल करनी पड़ेगी। इसलिए उससे पहले हम इस्लाम की दावत दे, कुरान की हकानियत को लोगों को समझाए। इस्लाम दहशतगर्दी का तालीम नहीं देता। कुरान जिहाद, जिहाद क्या है? जिहाद उंगली में कैंसर हो गई तो किस उंगली को काटने का नाम जिहाद है? खामखा किसी के जान लेने का नाम जिहाद नहीं। जो आज गलत तस्वुर लोगों ने कायम कर दिया, जिस तरह आपात खिड़कियां रहती है गाड़ियों के अंदर, आपातकालीन के मौके पर वहां से छलांग लगाया जाता है जान बचाने के लिए, बदल जाए मजबूरी, उसका नाम जिहाद है। किसी का जान मार देना और खामखा जान ले लेने का नाम जिहाद नहीं है। लेकिन इसको गलत तस्वुर दे करके और इस्लाम से लोगों को नफरत किया जा रहा है, मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा बताया जा रहा है। मुसलमानों ये कुरान उसको समझाओ, ये अमन का, शांति का, सुकून की तालीम देता है। ये कुरान किसी का जान लेने के ये तालीम नहीं देता।
آمنہ جس کا نام ہے اس کا بیٹا عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو وہ نبی کی تعلیمات میں کہیں اس طرح نہیں ہے ہم دنیا کو بتائیں، دنیا کو سمجھائیں، لیکن خود تو ڈوبے ہیں صنم، ساتھ لے کے ڈوبیں گے۔ ہم خود نہیں جانتے دوسرے کو کیا پیغام دیں گے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس رمضان کی قدر کیجئے، علیحدہ قرآن سے زیادہ مناسبت پیدا کیجئے، دعاؤں میں افطار اور تہجد کے وقت اٹھ کر خوب دعائیں کیجئے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہم دعاؤں کا خوب جو ہے اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں کے نوجوانوں کو پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کاوش اور محنت اور جد و جہد پر آپ نے یہ فراہم اور موقع عنایت فرمایا کہ علماء کو آپ نے مدعو کیا۔ بار بار اس طریقے سے آپ علماء اکرام کو بلائیں اور صحیح بات اور صحیح عقیدے اور صحیح دین کی تعلیم آپ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔